بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، روزے کے مسائل کے حوالے سے درس جاری ہے اور آج ہم سحری اور افطاری کے حوالے سے چند باتیں کریں گے، سماعت فرمائیے۔ سحری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سحری کرنی چاہیے۔ ہماری اور پہلی شریعتوں میں بڑا فرق ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ پہلی والی شریعتیں مشکل تھیں اور ان میں روزے کے معاملات بھی مشکل تھے۔ مثال کے طور پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو شریعت قریب گزری ہے وہ شریعت عیسوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، یعنی کرسچنز عیسائی جو روزہ رکھتے تھے ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب افطاری کرتے، جب تک جاگتے رہتے، کھاتے پیتے رہتے، جب سو جاتے تو پھر اس کے بعد چاہے جاگ بھی جاتے سحری سے کے وقت مکمل ہونے سے پہلے، لیکن وہ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہ رخصت نہیں تھی۔ ابتدائی اسلام میں بھی کچھ ایسا تھا، پھر اس کے بعد کچھ عوارض ایسے لاحق ہوئے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اب کیا ہے کہ شریعت اسلام کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر، ہم جب تک سحری کا وقت مکمل نہ ہو جائے، یعنی فجر کا آغاز نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم سحری کر سکتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کرنی چاہیے۔ تاخیر سے مراد کیا ہے کہ جب تک سحری کا وقت جاری ہے اس وقت، اس قریب وقت میں کرنی چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن یہاں پر محتاط ہونے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے گھروں میں کیلنڈر موجود ہیں اور میں نے بھی اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے یعنی میاں کالونی کی لوکیشن پر، اپنی مسجد کی لوکیشن کے مطابق کیلنڈر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو کہ پورے اکاڑا کے لیے اور اس کے مضافات کے لیے ہے۔ بہرحال اس کیلنڈر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس پر 4 بجے سحری مکمل ہو رہی ہے تو ہم 2-3 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں، احتیاط کے طور پر اتنی حد تک۔ لیکن اگر کوئی شخص جاگتا ہی اس وقت ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی اتنا ہے تو بہرحال 4 بجے سے پہلے 4 بجے تک وہ سحری کھا سکتا ہے۔ باقی عام طور پر ہمیں باور کرانے کے لیے اس کے بعد جب سحری کا مکمل وقت ہوتا ہے تو پھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں نماز فجر کی، تو نماز فجر کی اذان سے پہلے سحری کھائی جا سکتی ہے۔ یہ غلط فہمی کا یہاں پر ازالہ کرتا چلوں۔ بہت زیادہ غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب جب تک اذان مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک جناب کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں الجامع صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ ہے، رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، دوسری اذان حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ پہلی اذان جیسے ہم آج کل سحری کا اعلان کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا انتظام کر لیں، کھانے پینے کا ارینج کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایسے امور کے لیے اذان دیا کرتے تھے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ کھانا پینا جو ہے نا اس کا انتظام کر لیں، سحری کھا پی لیں وغیرہ وغیرہ، تہجد کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد جو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اذان دیا کرتے تھے وہ نماز فجر کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو جب تک حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان کا آغاز نہیں کرتے تھے اس وقت تک صحابہ کرام کھاتے رہتے تھے۔ جب ہی آپ اذان کا آغاز کرتے تو کھانا پینا بند ہو جاتا تھا۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طریقہ سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں بھی فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید داغا رات کے سیاہ داغے سے ممتاز ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس سے مطلب یہی ہے کہ جب تک اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ سیاہی اور سفیدی میں فرق واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ یہ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا اب اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہے، اب اس کے بعد اتم الصیام الی اللیل کا حکم ہے کہ اب اس کے بعد رات تک روزہ مکمل کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور یہ نص قطعی، یہ بہت بڑی دلیل ہے حدیث مبارکہ اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان کہ جب تک فجر کا آغاز نہ ہو جائے اس وقت تک ہی کھایا پیا جا سکتا ہے۔ اور فجر کی جو اذان ہے اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، اور جب وقت فجر کا شروع ہوگا اذان اسی وقت دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان فجر کی دی جا رہی ہے تو اب سحری کا وقت نہیں رہا، تو سحری کا وقت اذان سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے، اس وقت ہمیں اذان سے پہلے ہی کھا پی لینا چاہیے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اسی طرح رہا افطاری کا معاملہ، تو افطاری میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اس تاخیر سے کیا مراد ہے؟ ادھر سے افطاری کا ٹائم ہوا، مثال کے طور پر 6:40 پر افطاری کا ٹائم ہے، تو 6:40 پر 41 پر ہمیں افطاری کر لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی عجیب قسم کی صوفیت سامنے آتی ہے، ادھر سے اذانیں ہوئی جا رہی اور ہم وضو کیے جا رہے ہیں، ادھر سے اذانیں ہوئی جا رہی ہیں یعنی افطاری کا مغرب کا ٹائم بھی ہو گیا ہے
اور ادھر سے ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں. ابھی جناب افطاری لگ رہی ہے, وہ سارے لوازمات آج اس کے بعد بھائی افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے, ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. بھئی آپ پہلے افطاری کر لیں, پھر اس کے بعد دوسرے ضروری کام جو ہے وہ کرتے رہیں. یقیناً آپ مصروف ہیں, لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے افطاری میں تاخیر کرنا مکروہ ہے. جس طرح افطاری اگر پہلے کر لی تو سارا دن کی محنت اور مشقت ضائع ہو گئی, اسی طریقے سے اگر زیادہ اس کو تاخیر کریں گے تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکرانے کا انداز جو بدل جائے گا, اور یہ نعمت جو ہے وہ زحمت میں بدل جائے گی, اور اس طرح ہماری افطاری مکروہ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے افطاری وقت پر کرنی چاہیے, اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور افطاری کھجور کے ساتھ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اسی طریقے سے کھجوروں میں مقدار اور تعداد بھی ہوتی ہے, لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو ہے نا کھجور کے ساتھ افطاری کریں, بلا وجہ اس کی تاخیر نہ کریں. اور اسی طریقے سے افطاری میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے, اس پر بھی سزا سخت ہے. یہ معاملات ہیں افطاری اور سحری کے حوالے سے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.